السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 مکمل ہو چکی ہیں۔ ان تینوں یونٹ کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 ہماری اردو نظم پر مشتمل ہے۔ اس میں نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں، نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبست، یہاں تک ہمارا نصاب کور ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ علامہ اقبال کی نظم لالۂ صحرائی، شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق اور لینن خدا کے حضور میں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان نظموں کو ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم جوش ملیح آبادی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال۔ UGC نیٹ کی آنسر کی آ چکی ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے آنسر کی نہیں دیکھی ہے، وہ آنسر کی دیکھ لیں، اور جن کو چیلنج کرنا ہے وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی 2 دن کا ٹائم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے اس سے پہلے والی ویڈیو جو تھی برج نارائن چکبست والی، اس میں میں نے آپ کو کچھ سوالات دیے تھے، ان کے جواب دیتے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا موضوع شروع کریں گے۔ امید ہے آپ تمام احباب نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک بار شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں۔ تو پہلا سوال تھا، چکبست نے کس موضوع پر سب سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں؟ آپشنز ہیں خودی پر، تعلیم نسواں پر، حب وطنی پر، یا پھر عشقیہ موضوع پر۔ تو جس نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی ان سوالات کا جواب دینے میں کہ چکبست نے کس موضوع پر سب سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں۔ چکبست نے حب وطنی کے موضوع پر سب سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں، اسی کے لیے چکبست جانے بھی جاتے ہیں۔ اگلا سوال، چکبست کے کلام میں کس کا رنگ نمایاں ہے؟ آپشنز ہیں حالی کا، انیس کا، دبیر کا، آتش کا۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا سیکنڈ آپشن، انیس کا۔ مرزا امیر انیس کا رنگ ان کے کلام میں زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ آتش کا رنگ بھی پایا جاتا ہے، غالب کا رنگ بھی پایا جاتا ہے، لیکن میر انیس کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے کسی مرثیے میں ان کی کسی نظم کو شامل کر دیا جائے تو یہ بتا پانا بہت مشکل ہوگا کہ یہ انیس کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے، تو اس لیے انیس کا رنگ ان کے کلام میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رامائن کا آخری سین کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی، گوپی چند نارنگ کی، فراق گورکھپوری کی، یا چکبست کی؟ کریکٹ آنسر ہے اس کا برج نارائن چکبست کی یہ نظم ہے، رامائن کا آخری سین، اور UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اگلا سوال، کس نے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کی سخت مخالفت کی ہے؟ اصغر گونڈوی نے، حسرت موہانی نے، چکبست نے، یا پھر جوش ملیح آبادی نے؟ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا تھرڈ آپشن، برج نارائن چکبست نے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کی سخت مخالفت کی ہے۔ سوال نمبر 5، چکبست کا انتقال کیسے ہوا؟ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ چکبست کا انتقال کیسے ہوا؟ انہیں قتل کیا گیا تھا، حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا، سانس کی بیماری سے ہوا تھا، یا پھر فالج کے حملے سے ہوا تھا؟ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا فورتھ آپشن، یعنی فالج کے حملے سے، فالج کا اٹیک پڑا تھا ان کو،
جب یہ لکھنؤ سے ایک کیس کے سلسلے میں وکیل تھے، یہ ایک کیس کے سلسلے میں رائے بریلی جا رہے تھے، وہاں پہ وہاں سے جب واپسی ہو رہی تھی ان کی، تو ٹرین میں ہی ان کو فالج کا اٹیک پڑا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ تھے ہمارے کل کے سوالات۔ امید ہے آپ سب نے کمنٹ باکس میں آنسر دیے ہوں گے، اپنے آنسر کو میچ کر لیے گا اور صحیح جواب اس کے آگے لکھ لیے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال اردو شاعری کی بہت بڑی شخصیت، بہت اہم شخصیت، ایسے شاعر جن کے نام پہ ایک صدی کر دی گئی ہے، شاعر مشرق بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ 1877 میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ حالات زندگی، ان کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کریے گا، ایک ایک پوائنٹ سے کوشچن بنتے ہیں۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیال کوٹ میں رہنے لگے تھے۔ ان کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن عالموں اور دیندار لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ 9 نومبر کو 1877 میں اقبال کی پیدائش ہوئی سیال کوٹ میں، اور یہ لوگ، ان کے جو اجداد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کشمیری برہمن تھے وہ، اور اسلام قبول کر کے وہ سیال کوٹ میں رہنے لگے تھے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ، عالموں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، اس کے بعد میٹرک کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر کے وظیفہ لیا۔ ایف اے سیال کوٹ کے اسکاچ اسکول سے پاس کیا۔ بی اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہیں ان کی ملاقات عربی کے اسکالر T.W. آرنولڈ سے ہوئی۔ ڈاکٹر آرنولڈ فلاسفی کے ان کے استاد تھے، ان سے ان کی ملاقات لاہور کالج میں ہی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر آرنولڈ کی شخصیت کا بہت زیادہ اثر پڑا تھا اقبال کی شاعری پر، اور ان کے فلسفے پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا ان کی شخصیت کا۔ ان کے لیے انہیں ایک نالہ فراق نام سے ایک انہیں نے تصنیف اپنی چھوڑی ہے علامہ اقبال نے، وہ ڈاکٹر آرنولڈ کی یاد میں ہی لکھی تھی۔ اقبال نے 1899 میں لاہور کالج سے فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ 1905 میں مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ کیمبرج میں انگلستان سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اپنی حاصل کی۔ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے 1893 میں، دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں، اور تیسری شادی مختار بیگم سے 1913 میں۔ ان کی بیویوں کے نام سے بھی سوال کبھی کبھی پوچھ لیے جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بیویوں کتنی بیویاں تھیں؟ 3 بیویاں تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے کی، دوسری شادی سردار بیگم سے، اور تیسری شادی مختار بیگم سے 1913 میں کی۔ اقبال کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آفتاب اقبال اور معراج بیگم پہلی بیوی سے تھے، اور جاوید اقبال اور منیرہ بانو یہ دوسری بیوی سے تھی۔ اقبال کے بچپن کے استاد مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن تھے۔ مولانا میر حسن کے بارے میں ایک قصہ ہے علامہ اقبال کا، کہ علامہ اقبال کو جب شمس العلماء کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب میرے استاد کو جب تک
شمس العلماء کا خطاب نہیں ملے گا تب تک میں بھی نہیں لوں گا۔ ان کے استاد مولانا امیر حسن کو پھر شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد اقبال نے وہ خطاب قبول کیا۔ مولانا غلام حسین اور مولانا امیر حسن ان کے بچپن کے استاد تھے۔ ان کے شاعری کے استاد داغ دیلوی تھے۔ خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لیا کرتے تھے، اور فلسفے میں ڈاکٹر ارنالڈ اور مولانا رومی کی شاگردی اختیار کی۔ ارنالڈ کی تو ظاہری طور پر شاگردی اختیار کی تھی، لیکن مولانا رومی کی ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا معنوی استاد مانتے تھے، یعنی ان کی تصانیف سے، ان کی جو بھی انہوں نے لکھا تھا، جو بھی انہوں نے کہا تھا، اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اقبال کو 1901 میں ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ اقبال کو 1908 میں ڈاکٹر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1922 میں سر کا خطاب دیا گیا۔ اقبال نے پیرس، یورپ، روس، فلسطین، جرمنی، لندن، اٹلی، روم، وینس، مصر، سکندریہ اور قاہرہ کا سفر کیا۔ کئی ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے۔ 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد آئے اور وہاں کے اجلاس میں اپنا تاریخی خطبہ پڑھا۔ 1931 میں لندن کا سفر کیا اور وہاں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ وفات کے کچھ وقت پہلے اقبال سخت بیمار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے دل کی طرف جانے والی رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ آخر 21 اپریل 1938 کو 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد جگہ جگہ پر تعزیتی جلسے ہوئے۔ 50,000 لوگوں نے ان کی جلوس جنازہ میں شرکت کی اور لاہور کی شاہی مسجد کے مشرقی مینار کے سامنے انہیں دفن کیا گیا۔ تھے علامہ اقبال۔ ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ اگر صحیح سے نہیں سنا ہے تو پھر سے ایک بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، پھر سے صحیح سے سن لیے گا اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کو نوٹ کر لیے گا۔ علامہ اقبال بہت اہم شخصیت ہیں، بہت اہم شاعر ہیں۔ ان کی شخصیت سے، ان کی تصانیف سے اور جو بھی کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ان سب چیزوں سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو بہت غور سے سنیے اور لکھتے جائیے۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں رہنے لگے تھے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، اس کے بعد FA سیالکوٹ کے اسکاچ اسکول سے پاس کیا۔ پھر BA کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہیں پر ان کی ملاقات TW ارنالڈ سے ہوئی۔ ارنالڈ ان کے فلسفے کے استاد تھے۔ اقبال نے 1899 میں لاہور کالج میں فلسفے میں MA کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے 1893 میں، دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں اور تیسری شادی مختار بیگم سے 1913 میں کی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آفتاب اقبال اور معراج بیگم ان کی پہلی بیوی سے اولادیں ہیں، اور جاوید اقبال اور منیرہ بانو دوسری بیوی سے۔ اقبال کے بچپن کے استاد مولانا غلام حسین اور مولانا امیر حسن تھے۔ شاعری کے استاد داغ دیلوی تھے اور فلسفے میں پروفیسر ارنالڈ اور مولانا رومی کی شاگردی اختیار کی تھی۔ 1901 میں انہیں ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ 1908 میں ڈاکٹر کا خطاب سے نوازا گیا اور 1922 میں سر کا خطاب دیا گیا۔ اقبال نے پیرس، یورپ، روس، فلسطین، جرمنی، لندن، اٹلی، روم، وینس، مصر، سکندریہ اور قاہرہ جیسے ممالک کا سفر کیا۔ 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد آئے اور وہاں کے اجلاس میں اپنا تاریخی خطبہ پڑھا۔ 1931 میں لندن کا سفر کیا اور وہاں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔
وفات کے کچھ وقت پہلے کافی بیمار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے دل کی طرف جانے والی رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، اور اسی حالت میں 21 اپریل 1938 میں 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد جگہ جگہ پہ تعزیراتی جلسے ہوئے اور 50,000 لوگوں نے ان کی جلوس جنازہ میں شرکت کی، اور لاہور کی شاہی مسجد کے مشرقی مینار کے سامنے انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی اہم تصانیف اور انہوں نے اردو میں بھی اپنی تصانیف چھوڑی ہیں، اور فارسی میں بھی چھوڑی ہیں، اور انگریزی میں بھی چھوڑی ہیں۔ یہاں پہ ہم اردو اور فارسی کے بارے میں بات کریں گے۔ انگریزی میں بھی بہت سی تصانیف ہیں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق ہمارے سلیبس سے نہیں ہے، اس لیے ان کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ۔ ان کے اردو مجموعہ کلام، دھیان سے پڑھیے گا، آگے جو سوالات آئیں گے اس میں تصانیف سے سوال پوچھے جائیں گے، تو ان کو دھیان سے پڑھیے گا۔ بانگ درا 1924 ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ بال جبریل 1935 دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ ضرب کلیم 1936 تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ ارمغان حجاز 1938 چوتھا شعری مجموعہ ہے، آدھا فارسی میں اور آدھا اردو میں۔ یہ 3 شعری مجموعے مکمل طور پر اردو میں ہیں، لیکن یہ جو چوتھا شعری مجموعہ ہے ارمغان حجاز، یہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن جب پوچھا جائے گا کہ ان کے اردو میں کتنے شعری مجموعے ہیں تو چاروں کو اس میں شامل کیا جائے گا، 4 شعری مجموعے گنے جائیں گے۔ فارسی کلام، اسرار خودی 1915 میں شائع ہوا۔ رموز بے خودی 1917 میں شائع ہوا۔ پیام مشرق 1923 میں۔ زبور عجم 1927 میں، اور جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ نالہ فراق، یہ پروفیسر آرنولڈ کی یاد میں لکھی گئی تصنیف ہے، یہ وہی تصنیف ہے جس کا ذکر میں نے پیچھے کیا تھا۔ خطابات مدارس، ان کے فلسفانہ خطابات کا مجموعہ۔ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مقالہ۔ اس سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مقالے کا کیا نام تھا؟ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو، یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں ہمالیہ، نیا شعلہ، پرندے کی فریاد، طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، ساقی نامہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں، ابلیس کی مجلس شعراء، ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، شعاع امید، ترانہ ہندی، شمع اور پروانہ، تصویر درد، ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نظم شمع اور شاعر کو پروفیسر عبدالقادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے، جو ان کا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، اس نظم شمع اور شاعر کو بانگ درا کا دل کہا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ عبدالقادر نے، پروفیسر عبدالقادر نے۔ یہ تھی علامہ اقبال کی تصانیف، ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ اردو شعری مجموعے ہیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ ان کی ترتیب بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون سا پہلے شائع ہوا، کون سا اس کے بعد شائع ہوا، اور کبھی کبھی سن دے دیے جاتے ہیں، ایک طرف شعری مجموعے کے نام دے دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے سن تصنیف دے دیے جاتے ہیں، ان کو ملان کرنا ہوتا ہے ان سے، تو ان کے سن بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بانگ درا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے، 1924 میں شائع ہوا۔ بال جبریل دوسرا شعری مجموعہ ہے، 1935 میں۔ ضرب کلیم 1936 میں، یہ تیسرا شعری مجموعہ ہے، اور ارمغان حجاز چوتھا شعری مجموعہ ہے، 1938 میں شائع ہوا، اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ ان کی فارسی تصانیف سے کم سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پوچھ لیے جائیں، تو ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ۔
اس کے علاوہ نالہ فراق، کبھی کبھی اس سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں، پروفیسر ارنولڈ کی یاد میں انہوں نے لکھی تھی۔ خطابات مدارس، یہ فلسفانہ خطابات کا مجموعہ ہے۔ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، اس کو ضرور یاد رکھیے گا، ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا۔ اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو، یہ بھی ان کی اہم تصنیف ہے، ان کی اہم نظمیں ہیں یہ، ایک بار ان کو پھر سے پڑھ لیے گا۔ اور نظم شمع اور شاعر کو پروفیسر عبد القادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے، یہ امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو نوٹ کر لیے کہیں پہ۔ بھی علامہ اقبال سے متعلق کچھ اہم سوالات ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سوال کی طرف پڑھوں، آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی لگتی ہے، کچھ لگتا ہے کہ کچھ اور ایڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، کچھ سدھار کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی کمنٹ باکس میں سجیسٹ کیا کریں تاکہ میں ویڈیو کو اور زیادہ بہتر بنا سکوں۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں جوش ملیح آبادی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض یا مرزا غالب۔ ان سوالوں کے جواب آپ کمنٹ باکس میں دیے گا، میں ان کے آنسر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گی، لیکن آپ کمنٹ باکس میں ان کے جواب ضرور دیے گا۔ شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ جوش، اقبال، فیض، غالب۔ دوسرا سوال ہے، اقبال کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام تھا؟ آپشنز ہیں ضرب کلیم، ارمغان حجاز، بانگ درا یا بال جبریل۔ ابھی پڑھا ہے ہم نے تصانیف کے بارے میں، تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے جواب دینے میں۔ سوال نمبر 3، بانگ درا کا دل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ہیں شکوہ، طلوع اسلام، شمع اور شاعر اور شعاع امید۔ یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے، کسی کا بھی جواب غلط نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، اردو میں اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ آپشنز ہیں 3، 2، 7 یا پھر 4۔ اور آخری کوشچن، اقبال کے بچپن کے استاد کون تھے؟ آپشنز ہیں مولانا میر حسن، اختر اورینوی، مرزا غالب، سر سید احمد خان۔ یہ تھے آج کے سوالات۔ ان سوالات کے جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینے ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ان کے جواب آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ خود کوشش کریے اور دیکھیے آپ کتنے سوالات کے صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لائک شیئر بھی کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ کچھ شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، ان شارٹس ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے، ان میں بہت اہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لیے گئے ہیں، ان پہ بات کی گئی ہے، اس سے آپ کو شارٹ نوٹس بنانے میں کافی مدد ملے گی۔ ان شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جوش ملیح آبادی کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی شخصیت پر، ان کے ادبی کارناموں پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے پڑھتے رہیے اور محنت کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔